چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. یا رسول اللہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. اور برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت. یا رسول اللہ پتھروں پر بھی برسانے والے. اور یہ عقیدہ دے دیا میرے امام نے کہ اے لوگوں، اس وقت تک آپ کامیاب نہیں ہو سکتے کہ جب تک اس عقیدے کو صحیح ڈھنگ سے نہ اپنا لو. کیا عقیدہ دیا؟ فرمایا یا رسول اللہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ. ایک ہی بات کو جب دو بار کہا جاتا ہے تو اس بات کی اہمیت بڑھ جایا کرتی ہے. میرے امام نے ایک ہی بات کو دو بار بھی فرمایا اور قسم دے کے فرمایا. واللہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی قسم. تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے. حضرات سامعین محترم، یہ ماہ ربیع النور شریف ہے اور ہم بارہا یہ جملہ عرض کیا کرتے ہیں کہ ہمارے لیے میلاد مصطفیٰ منانا، اس کا اہتمام کرنا، اس کا انعقاد کرنا صرف 12 تاریخ کی محتاجی نہیں ہے، بلکہ ہم ہر مہینے میلاد منانے والے ہیں. اور جب مہینہ ہی میلاد والا ہو تو اس میں اور زیادہ منایا کرتے ہیں. لہذا جب ماہ ربیع النور شریف ہوتا ہے تو یوں تو سال کے 12 مہینے ہر موقع پر ہماری گفتگو کا خاص مقصد جو ہوتا ہے وہ عظمت مصطفیٰ پر روشنی ڈالنا ہوتا ہے. عشق مصطفیٰ کی جو شعائیں ہیں ان شعاؤں کو بیان کرنا ہوتا ہے. ہمیں ہر حال میں یہ بیان کرنا رہتا ہے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک کے بارے میں عوام الناس کو بتائیں، لوگوں کو بتائیں کہ رب نے مصطفیٰ کو کیا بنایا ہے. ہم لوگوں کے سامنے یہ بات بیان کریں کہ اللہ نے مصطفیٰ کی کیا شان رکھی ہے. سال کے 12 مہینے ہمارا یہ دستور اور طریقہ ہوا کرتا ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم حالات کے اعتبار سے لوگوں کو نصیحتیں بھی کرتے ہیں، ان کے کام میں جو آنے والی باتیں ہیں وہ بھی بیان کیا کرتے ہیں، جو مسائل ضروریاں ہیں ان کو بھی بیان کیا کرتے ہیں. حضرات سامعین محترم، میں عرض یہ کروں گا حضرات کے سامنے، ابھی چند دن پہلے ہم نے سرکار کا میلاد جلوس کی شکل میں منایا. کوئی اس غلط فہمی میں نہ رہے کہ ہم نے صرف 12 تاریخ کو میلاد منایا. ہم نے 12 تاریخ کو سرکار کا میلاد جلوس کی شکل میں منایا. بقیہ دنوں میں ہم اکٹھے ہو کر مناتے ہیں. اب یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے کہ جو جلوس محمدی کے اندر ہم شامل ہوئے، یہ بھی ہمارے اوپر فرض ہے کہ ہم اپنی قوم کو یہ بھی بتائیں، جبکہ بتایا پہلے بھی گیا، باوجود اس کے ہم پھر سے ان کو یاد دلائیں، ہم پھر سے ان کو جو انہوں نے اچھائیاں کی ان اچھائیوں کو بھی ان کے سامنے دہرائیں، جو انہوں نے کمی کوتاہیاں کی ان کمی کوتاہیوں کو بھی ان کے سامنے بیان کریں، تاکہ
تاکہ ان کی اصلاح ہو سکے. جلوس محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مستحسن کام ہے, ایک مستحب کام ہے, فرض اور واجب نہیں ہے. مگر میں آپ سے ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں, دور حاضر میں اور خاص طور پر ملک ہندوستان میں اور خاص طور پر صوبہ اتر پردیش میں جلوس محمدی اب مستحسن اور مستحب سے زیادہ کچھ ہے. میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ فرض یا واجب ہے, لیکن میں یہ کہوں گا کہ اب مستحب اور مستحسن سے زیادہ ہے. اور اگر کہہ دیا جائے کہ دور حاضر کے اعتبار سے ضروری بھی ہے تو غلط نہیں ہے. کیوں؟ اس کی وجہ بیان کرنا ہوں. کیونکہ جس وقت ہم جلوس محمدی کے اندر مصطفیٰ کے نام کے عالم کو لے کر کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے عالم کو لے کر اپنے ہاتھوں میں بلند کیے ہوئے جب چل رہے ہیں تو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. دیکھنے والے یہ دیکھ کر حیرت زدہ تھے کہ ویسے تو یہ معلوم نہیں ہوتے ہیں, یہ کہاں کہاں سے آ رہے ہیں. ہماری آبادی کے اندر ان کی تعداد اتنی ہے. اور حضرات میں آپ کے سامنے عرض کروں, یہ جلوس خاص طور سے جو رکھا گیا وہ صرف اسی لیے کہ اس سے شان اسلام ظاہر ہو. یہ اور بات ہے, ہم اعتراف کرتے ہیں اس بات کا بھی کہ ہاں کمیاں ہو جاتی ہیں, ہاں کچھ کوتاہیاں بچے کر دیا کرتے ہیں, ان کوتاہیوں کو سدھارا جائے گا, ان کمیوں کو سنبھالا جائے گا. لیکن آپ مانیں گے اس بات کو کہ دور حاضر میں یہ جلوس کم از کم سال میں ایک بار تو نکلنا ہی چاہیے, اور جتنا بڑا نکل رہا ہے کوشش یہ کرو کہ اور تعداد کے ساتھ اسے نکلتا ہو. آپ میں سے اکثر لوگوں کو اندازہ ہوا ہوگا کہ لوگ گھبرا رہے تھے جلوس کو دیکھ کر, اس سیل رواں کو دیکھ کر, اس ہجوم کو دیکھ کر گھبرا رہے تھے. یہ جلوس ہے ہی اس گھبراہٹ کو پیدا کرنے کے لیے. یہ جلوس رکھا ہی اس لیے گیا ہے کہ جس سے دشمنان اسلام کے قلب تھر تھرانے لگے, وہ یہ سوچنے پر مجبور ہو جایا کریں. مگر افسوس پھر یہ ہوتا ہے ہمارے اپنے جو ظاہراً اپنے ہیں انہیں کسی چیز کے اندر خرابی نہیں دکھائی دیتی ہے, یا جلوس کے اندر ساری برائیاں انہیں دکھائی دے رہی ہیں. جلوس کے اوپر انہیں ساری دلیلیں چاہیے, جلوس کے اوپر انہیں ساری قرآن کی آیتیں چاہیے, جلوس کے اوپر انہیں ساری احادیث کریمہ چاہیے. میں اس طرف نہیں جا رہا ہوں, میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں میرے پیارو, وقت کی ضرورت جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس وقت دلیلیں نہ مانگو, آپ اس وقت ثبوت نہ مانگو, بلکہ یہ کہو کہ اب جلوس میں ہم بھی شامل ہوں گے, شانہ بشانہ شامل ہوں گے, اس لیے کہ دشمنان اسلام کے سامنے ایک میسج اور ایک پیغام ہے. اور حضرات یہ تو جلوس کی بات ہو گئی, اب ذرا دوسری بات پر بھی توجہ ڈالیں. کر لیا جلوس, منا لیا جشن عید میلاد النبی, لگا لیے خوب نعرے,
جس انداز سے اظہار کرنا تھا کر چکے. ایمانداری کے ساتھ بتاؤ کہ جو نعرے لگا رہے تھے کہ میرے نبی کی یہ ہے شان، بچہ بچہ ہے قربان، وہ قربانی کا جذبہ کہاں گیا آپ کا؟ وہ کہاں چلا جاتا ہے جذبہ؟ جو مؤذن پکار کر کہتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ، مؤذن پکار کر کہتا ہے حی علی الصلاۃ، مؤذن پکار کر کہتا ہے حی علی الفلاح، مؤذن پکار کر کہتا ہے الصلاۃ خیر من النوم. کہاں گیا وہ جذبہ جو آپ اپنی زبان کے اوپر لا رہے تھے؟ وہ لباس جو آپ زیب تن کر کے نکلے، رکھ دیا اسے کیا کر کے؟ آپ سوچو ذرا کہ اگر ایک دن کے اندر دشمن آپ کی تعداد کو دیکھ کر تھر تھرا سکتے ہیں، اگر یہ تعداد مسلسل ہو جائے تو بتاؤ کیا کسی کی ہمت ہے جو کبھی تمہارے سامنے بولنے کی جرات کرے؟ بتاؤ. جب آپ ہجوم کے ساتھ پرشاسن کو بتا کر بڑے سے بڑے راستے کے اوپر جا رہے ہو تو پرشاسن آپ کے لیے راستہ صاف کروا رہا ہے یا نہیں کروا رہا ہے؟ بولو کہ اس کی ذمہ داری تھی یا نہیں تھی؟ اور اس نے اپنی ذمہ داری کو نبھایا، بخوبی جس انداز سے بھی نبھایا گیا. تو ذرا سوچو کہ اگر آپ اسی طرح سے اپنی مسجدوں کو پر کرنے لگ جاؤ، اپنی مسجدوں کے اندر بھی وہ تعداد دکھانے لگ جاؤ، تو بتاؤ غیر انسان اس کی ہمت اور اس کی مجال ہوگی کہ وہ آپ کی مسجد کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھے؟ بولو. جب آپ اذان سن کر خود نماز کی تیاری کرنے لگ جاؤ، جب آپ اذان سن کر اپنے کاموں پر روک لگانے لگ جاؤ، جب آپ اذان سن کر خود تیار ہونے لگ جاؤ، جب آپ اذان سن کر اس کا احترام کرنے لگ جاؤ، تو بتاؤ دوسرے انسان کی یہ مجال ہے کہ وہ اذان کی بے حرمتی کرے؟ جب وہ دیکھ رہا ہے کہ ادھر اذان ہو رہی ہے، اسے کوئی فرق نہیں پڑ رہا، یار نام تو اس کا مسلمانوں والا ہے، جلوس محمدی کے اندر بھی آگے صف میں تھا، آگے تھا، بڑا جھنڈا بھی اس نے اپنے ہاتھ میں لے رکھا تھا، نعرے لگا کر اس نے اپنی آواز میں بٹھا لی تھی، لیکن ابھی اذان ہو رہی ہے، یہ کہاں ہے؟ مسجد کی طرف کیوں نہیں آیا؟ سمجھ میں آتا ہے چلو کسی کام وغیرہ پہ گیا ہوگا، تو جب کام پہ تھا تو وہاں پر بھی اذان ٹکرائی کاموں سے، اگر اذان کی آواز آئی تو اس کو خیال کیوں نہیں آیا کہ میرے مصطفیٰ نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے؟ جو کام جلوس محمدی کے اندر، جو کام جشن عید میلاد النبی کے اندر آپ کر رہے ہیں، اس سے اچھا اور بہترین کام آپ کے لیے روزانہ دیا گیا ہے، دن میں 5 وقت کہ جب آپ نماز کے لیے آتے ہو تو آپ کے نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچایا کرتے ہیں. دیکھنے والا یہ نہیں دیکھ رہا ہے کیا؟ خیر اذان ہو رہی ہے، ادھر سے کھڑا ہوا، اذان ہو گئی، دوسری اذان کا وقت آ گیا، اس میں کوئی فرق بھی نہیں پڑا. معلوم یہ ہوا اذان کی کوئی اہمیت نہیں ہے، لہٰذا اسے بند کرو. مسجدوں میں آ کے دیکھا گیا، نمازیوں کی تعداد کو دیکھا گیا، فجر میں دیکھا 2، ظہر میں دیکھا 1، عصر میں دیکھا 4، مغرب میں دیکھے 6، عشاء میں دیکھے کوئی نہیں. تو دیکھنے والا کیا کہے گا کہ کوئی آ ہی نہیں رہا ہے، 2 آدمی گھر میں بھی تو پڑھ لیں. بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ بھائی 4-5 آدمی گھر میں بھی تو پڑھ لیں، کیا ضرورت ہے مسجد بنانے کی؟ لیکن جب جمعے کو آ کے دیکھتا ہے پیر رکھنے کی جگہ مسجد میں نہیں ہوتی ہے تو پھر وہ یہ سوچنے پر مجبور ہوتا ہے کہ بھائی مسجد کی ضرورت ہے. معلوم یہ ہوا کہ جب ہم اسی ذمہ داری کو جمعے کے علاوہ نبھانے کی کوشش کریں گے، اپنی مسجدوں کو پر کرنے کی کوشش کریں گے، اپنی ذمہ داریوں کے اوپر توجہ دینے کی کوشش کریں گے. اذان ہمارے لیے ہے نہ کہ غیر کے لیے، مسجد ہمارے لیے ہے نہ کہ غیر کے لیے، مدارس ہمارے لیے ہے نہ کہ غیر کے لیے، خانقاہیں ہمارے لیے ہیں نہ کہ غیر کے لیے. اور ایک جملہ سنیں، یہ علماء ہمارے
امام تو ہم آپ کے لیے ہیں نا، عالم دین تو آپ کے لیے ہیں، وارث رسول تو آپ کے لیے ہیں، نائب مصطفیٰ تو آپ کے لیے ہیں، ہے یا نہیں؟ یہ غیر کے لیے ہیں، اسے کیا مطلب؟ اس کے لیے تو ہم ملا جی ہیں، جیسے ایک عام داڑھی ٹوپی والا ویسے ہی ہم، اسے تھوڑی معلوم ہے کہ ہم آپ کو نماز پڑھاتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہمارے لیے ہیں. جب ہم احترام کریں گے تو دوسرا مجبور ہو جائے گا احترام کرنے کے. جب ہم احترام کریں گے دوسرا مجبور ہو جائے گا احترام کرنے کے لیے. جب ہم دکھائیں گے سامنے والے کو کہ یہ جو شخص جا رہا ہے یہ کوئی عام انسان نہیں ہے بلکہ یہ ہمارے لیے دین سکھانے والا عالم دین ہے، ہم اس کی بات پر لبیک کہیں گے. یہ کہے گا کھڑے ہو جاؤ تو ہم کھڑے ہو جائیں گے، یہ کہے گا بیٹھ جاؤ تو ہم بیٹھ جائیں گے. اور ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ جب امام اللہ اکبر کہہ کر نیت باندھا کرتا ہے تو سب مانتے ہو کہ نہیں مانتے ہو؟ بولو، مانتے ہو ہے نا؟ آپ نے کیا پڑھا کیا نہیں پڑھا کوئی مطلب نہیں. امام نے کہہ دیا اللہ اکبر، رکوع میں جانا پڑے گا. جی رکوع میں جانا پڑے گا یا نہیں پڑے گا؟ آپ نے تسبیح 3 بار پڑھی، 4 بار پڑھی، 10 بار پڑھی، نہیں پڑھی، کوئی مطلب نہیں. امام نے کہہ دیا سمی اللہ لمن حمیدہ، آپ کو اٹھنا پڑے گا. بات سمجھ آئی؟ امام سجدے میں چلے گئے، آپ کو جانا پڑے گا. جب آپ سامنے والے کو دکھاؤ گے کہ دیکھو یہ وہ ذات ہے کہ جسے ہم نے مصطفیٰ کا مسلح دے رکھا ہے، یہ وہ انسان ہے کہ ہم جس کے کہنے سے رکوع میں جا رہے ہیں، جس کے کہنے سے سجدے میں جا رہے ہیں، جس کے کہنے سے نماز شروع کر رہے ہیں اور جس کے سلام پھیرنے سے نماز ختم کر رہے ہیں. اے لوگوں کان کھول کر سن لو، دیکھ لو اس کی کیا قدر ہے. تو پھر سامنے والا بھی دیکھ کر ہاتھوں کو جوڑے گا اور پھر وہ ملا جی نہیں کہے گا بلکہ وہ کیا کہے گا؟ آئیے امام صاحب آپ آگے آ جائیں. یہ تجربے کی بات آپ کو بتا رہے ہیں. اور جب ہمیں قدر نہیں کریں گے تو دوسرا کیا کرے گا؟ ارے یار جب ان کی یہ قدر نہیں کرے تو ہم کیوں کریں؟ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ تو یہ ساری چیزیں ہمارے لیے ہیں. اذان ہمارے لیے، نماز ہمارے لیے، مسجدیں ہمارے لیے، مدرسے ہمارے لیے، خانقاہیں ہمارے لیے، قرآن ہمارے لیے، احادیث ہمارے لیے، مصطفیٰ کا دین ہمارے لیے اور یہ علماء ہمارے لیے. یہ ساری چیزیں کس کے لیے ہیں؟ ہمارے لیے. اور ہم سب کس کے لیے ہیں؟ مصطفیٰ کے لیے، نبی کے لیے. جبھی تو میرے امام نے فرمایا زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. اس لیے حضرات ان چیزوں کے اوپر دھیان کرو اور اپنی ذمہ داری کو سمجھو. اگر علماء کی قدر کرو گے تو کامیاب کہلاؤ گے. ایک جملہ عرض کر دوں، جو لوگ امام کے پیچھے رہتے ہیں وہ زندہ کہلاتے ہیں. امام کے آگے جو جاتا ہے وہ کیا کہلاتا ہے؟ نہیں معلوم. جنازے کی نماز پڑھی ہے؟ پڑھی ہے نا؟ امام سے آگے کون ہوتا ہے؟ بولو زور سے، کون ہوتا ہے امام سے آگے؟ کبھی کسی زندہ کو امام سے آگے دیکھا ہے؟ زندہ بادشاہ کیوں نہ ہو، زندہ وقت کا شہنشاہ کیوں نہ ہو، زندہ دولت مند کیوں نہ ہو، زندہ رئیس کیوں نہ ہو، کچھ بھی ہو، لیکن کہاں ہوگا؟ امام کے پیچھے. اور امام کے آگے کون ہوگا؟ فیصلہ تمہارے پاس ہے، تمہارے ہاتھ ہے کہ اب تم زندہ ہو یا مردہ ہو. امام سے آگے چل کر اپنے آپ کو مردہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہو کہ امام کے پیچھے رہ کر اپنے آپ کو زندہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہو. علماء کی قدر کرو. اذان، نماز، مسجدیں، مدرسے، خانقاہیں، ان کی قدر کرو. ان کی قدر تمہیں کرنی پڑے گی. جب یہ چیزیں تمہاری قدر کریں گی، اگر تم نے ان کی قدر نہیں کری تمہاری قدر بھی ختم ہو جائے گی. اللہ جل شانہ و عما نوالہ ہمیں اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ.